ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ تعالی علیہ عالم اسلام کی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جن کا بدل اس امت میں آج تک نہیں آیا۔ انہوں نے عدل کی وہ مثال قائم کی کہ انہیں 5واں خلیفہ راشد قرار دیا جانے لگا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بننے سے پہلے نہایت پرتکلف اور قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے کھانے اور پہننے میں بالکل درویشانہ روش اختیار کر لی تھی۔ آپ کے خلیفہ بننے کا واقعہ انتہائی دلچسپ ہے۔ جب خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو رجا بن حیات وابق کی مسجد میں گئے، تمام بنو امیہ اور لشکر کے سرداروں کو جمع کیا۔ ان کے پاس خلیفہ کا سر بمہر فرمان تھا۔ انہوں نے سب کو خلیفہ کے فوت ہونے کی خبر سنا کر دوبارہ اس ملفوف سر بمہر فرمان پر لوگوں سے بیعت لی، پھر سب کے سامنے اس فرمان کو کھول کر پڑھا اور لوگوں کو سنایا۔ اس میں سلیمان بن عبد الملک نے لکھا تھا کہ تحریر بندہ خدا امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے نام ہے۔ میں نے اپنے بعد تم کو اور تمہارے بعد یزید بن عبد الملک کو خلافت کا ولی عہد مقرر کیا، بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنیں اور اطاعت کریں اور اللہ سے ڈریں اور آپس میں اختلاف نہ کریں تاکہ دوسروں کو تمہارے مغلوب کرنے کی تمنا نہ ہو۔ اس فرمان کو سن کر حشام بن عبد الملک نے کہا کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کی بیعت نہ کریں گے، مگر رجا بن حیات نے جرت سے کام لے کر نہایت سختی سے فوری جواب دیا اور کہا کہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ حشام یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ عبد الملک کی اولاد اس وصیت اور فرمان کو اپنی حق تلفی کا معجب سمجھتی تھی، لیکن عام طور پر لوگ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ ہونے کو بہت ہی پسند کرتے تھے۔ ادھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد یزید بن عبد الملک کو چونکہ خلافت کے لیے ولی عہد بنا دیا گیا تھا، لہٰذا اولاد عبد الملک کو کسی قدر تسکین بھی ہوتی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد خلافت پھر ہمارے ہی گھرانے میں آ جائے گی۔ جب رجا نے سلیمان کا مذکورہ وصیت نامہ سنایا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلافت کے لیے اپنا نام سن کر ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے اور اپنی جگہ بیٹھنے کے بیٹھے رہ گئے۔ رجا بن حیات نے ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھایا اور منبر پر لے جا کر بٹھا دیا۔ سب سے پہلے حشام ابن عبد الملک کو بلایا کہ آ کر بیعت کرو۔ حشام بن عبد الملک آیا اور آ کر بیعت کی۔ حشام کی بیعت کے بعد سب لوگوں نے بخوشی بیعت کر لی۔ خلافت کی بیعت کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے تقریر کرتے ہوئے کہا، لوگو، قرآن کے بعد ایسی کوئی کتاب نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں کسی چیز کو شروع کرنے والا نہیں بلکہ پورا کرنے والا ہوں۔ میں ابتدا کرنے والا نہیں، اتباع کرنے والا ہوں۔ میں کسی حال میں تم سے بہتر نہیں ہوں، البتہ میرا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ جو شخص ظالم بادشاہ سے بھاگ جائے وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو کہ احکام الہی کے خلاف کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ آپ جب اپنے گھر میں بیعت خلافت سے فارغ ہو کر داخل ہوئے تو آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ آپ کی بیوی نے گھبرا کر پوچھا، کیوں، خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خیریت کہاں ہے، میری گردن میں امت محمدی کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ ننگے، بھوکے، بیمار، مظلوم، مسافر، قیدی، بچے، بوڑھے، کم حیثیت، عیالدار وغیرہ سب کا بوجھ میرے سر پر آن پڑا ہے۔ اسی خوف میں رو رہا ہوں کہ کہیں قیامت میں مجھ سے پرسش ہو اور میں جواب نہ دے سکوں۔ عبدالعزیز بن ولید خلیفہ سلیمان کی وفات کے وقت موجود نہ تھا، نہ اس کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت کا حال معلوم تھا۔ سلیمان کی وفات کا حال سن کر اس نے خلافت کا دعویٰ کیا اور فاس لے کر دمشق کی جانب آیا۔ جب دمشق کے قریب پہنچا اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خلافت کا حال سنا تو بلا توقف ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی اور کہا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا حال مجھ کو معلوم نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اگر تم خلافت اور حکومت لینے پر مستعد ہوتے تو میں ہرگز تمہارا مقابلہ نہ کرتا اور لڑائی کے پاس نہ جاتا بلکہ اپنے گھر بیٹھ جاتا۔ عبدالعزیز بن ولید نے کہا کہ واللہ میں آپ کے سوا کسی دوسرے کو مستحق خلافت نہیں سمجھتا۔ آپ بطور خلیفہ انتہائی احتیاط کے ساتھ عمال مقرر کرتے تھے اور ذرا سی کوتاہی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے جراح بن عبداللہ حکمی کو خراسان کی گورنری پر بھیجا، لیکن چند روز بعد ہی اس کی شکایت پہنچی کہ وہ آزاد کردہ غلاموں کو بلا وظیفہ اور رسد جہاد پر بھیج دیتا ہے اور ذمیوں میں سے جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ان سے بھی خراج وصول کر لیتا ہے۔ آپ نے یہ شکایت سن کر جراح بن عبداللہ کے پاس حکم بھیجا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہو اس کو جزیہ معاف کر دو۔ لوگ یہ سنتے ہی جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جراح بن عبداللہ حکمی کو ان نو مسلموں کی طرف سے اطمینان نہ تھا۔ اس نے ختنے کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان لیا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے جراح کو لکھ بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دائی
भाई बना कर मबूस किया है, खातन बना कर नहीं भेजा। उसके बाद आपने जराब बिन अब्दुल्ला को अपने पास तलब किया। वो अपनी तरफ से अब्दुर्रहमान बिन नईम को अपना नायब मुकर्रर करके खुद दरबार खिलाफत में हाजिर हुआ। आपने उससे दरियाफ्त किया कि तुम कब खरासान से रवाना हुए थे। उसने अर्ज किया कि माह रमजान मुबारक में आपने फरमाया कि जो शख्स तुझको जालिम बताता है वो सच्चा है, तूने क्यों ना वहीं कयाम किया और माह सयाम के गुजरने का इंतजार क्यों न किया। उसके बाद आपने अब्दुर्रहमान बिन नईब को हर्ब और नमाजों पर अमीर मुकर्रर करके अब्दुर्रहमान कशीर को खिराज का अफसर मुकर्रर किया। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा हुए तो चरवाहे ताज्जुब से दरियाफ्त करने लगे कि ये कौन शख्स खलीफा हुआ है कि भेड़िए हमारी बकरियों को अब कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। मूसा बिन आईन कहते हैं कि हम किरमान में बकरियां चराया करते थे, भेड़िए हमारी बकरियों के साथ चलते फिरते रहते थे और बकरियों को नुकसान न पहुंचाते थे। एक रोज ऐसा हुआ कि भेड़िया एक बकरी को उठा कर ले गया। मैंने उसी रोज कह दिया कि आज खलीफा साले यकीनन फात हो गया। चुनाचे जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि उसी रोज सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इंतकाल फरमाया है।